बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं शाहिद अंजुम और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं एसए न्यूज़। इस वक्त हम ऐसी शख्सियत के पास मौजूद हैं जो कि यंग हैं और उन पर एक भारी जिम्मेदारी आयद हुई है। बहुत ज़्यादा इलाके के लोगों का ये कहना है कि मुखलिस शहीद का बेटा सलमान मुराद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। सलमान भाई कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से? ठीक है। अल्लाह पाक का बड़ा करम है। बहुत बड़ी भारी जिम्मेदारी आप पे आयद हुई है और आपको मुबारक भी हो। और आप क्या आगे, आपका क्या विजन क्या है? खैर मुबारक। देखें, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुझे ये जिम्मेदारी दी है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मैं वर्कर हूँ और इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है तो इस पर मैं अपने चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का, को चेयरमैन आसिफ अली जरदारी साहब का, मद्दी फरियाल साहिबा का मशकूर हूँ जिन्होंने मुझ पर एतमाद करके इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है। तो इंशाअल्लाह ताला उनके एतमाद पे पूरा उतरते हुए इस शहर की खिदमत करेंगे, बिला तफरीक बिला लिसान इस शहर की खिदमत करेंगे, क्योंकि इस शहर ने हमें इतना बड़ा मैंडेट दिया है तो ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम इस शहर की खिदमत करें। वालिद साहब की जब शहादत हुई आपकी उम्र कितनी थी? देखिए, उस वक्त मेरी उम्र थी 2004-6 मार्च को जब शहीद बाबा को शहीद किया गया, तो उस वक्त मेरी उम्र तकरीबन 20 के करीब थी और उस वक्त मैं एजुकेशन भी पढ़ रहा था कॉलेज में और उसके बाद बिजनेस को भी टाइम दे रहा था। आपने सोचा था कभी कि आप जो है वो वालिद साहब की के साथ ऐसा होगा और फिर मैं सियासत में आऊँगा? देखिए, सोचा तो नहीं था, मगर मैं उस वक्त पीएसएफ स्टूडेंट लाइफ में पीएसएफ में मेरी पार्टी से एफिलिएशन रही है और शहीद बाबा के साथ अक्सर इवेंटों में मैं जाता रहता था। तो उस दिन तो तस्वर भी नहीं था कि मैं उनकी शहादत का होगा और वो दिन हमारे लिए बहुत बड़ा क़यामत का मंजर था। उस दौर में कराची शहर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का परचम लेके चलना, तो आप ये समझे कि अपने साथ मौत का कफन लेके चल रहे। मगर उस वक्त के वर्करों ने मुझे इस हौसला दिया, शहीद बीवी ने दिया, आसिफ साहब ने दिया, तो उस वक्त उनके स्वयं के दिन ही मैंने इस परचम को अपने हाथ थामा। बहुत सादा इंसान थे आपके वालिद, किसी को क्या दुश्मनी थी उनसे? देखिए, कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं थी, सियासी दुश्मनी थी और इस शहर में जो दहशतगर्दों का राज था उनके सामने डटे खड़े रहे और पार्टी के मौक़िफ़ को कराची के कूचों तक ले गए और उनको ये बर्दाश्त नहीं हुआ और 1 to 7 सीट उस वक्त जो शहीद बाबा को शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने जब दी तो उस सीट को जीता, तो इसलिए तो उन्होंने देखा कि इस शहर में आवाम की खिदमत, इंसानियत की खिदमत के लिए आगे बढ़ रहे थे, तो इसलिए उनको सलमान भाई, किया गया। ये मुल्क का सबसे बड़ा शहर है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके कांधों पे है। मुल्क शहर के हालात आपके सामने हैं, इसके तमाम, अगर इस वक्त हम देखा जाए तो आप इसकी शाहराहों की हालत देखें, इसका वैसे आप सिस्टम इस वक्त जो शहर में एक, जिसको हम ये भी कह सकते हैं कि स्ट्रीट क्राइम बहुत ज़्यादा है, इसके साथ साथ लोगों को शाहराहों पर कत्ल भी किया जा रहा है। आप समझते हैं कि जिम्मेदारी आप निभा पाएंगे? देखिए, नियत हो काम करने की, हमें इस शहर ने बहुत से दुख झेले, अब इस शहर को बेहतर करने की ज़रूरत है और इस शहर हम सबका है। इस शहर की तरक्की तामीर होगी तो हम सबकी पहचान होगी और अल्हम्दुलिल्लाह जब से हम मेयर साहब और हमें जब से ये चार्ज संभाला, हम नीयत हमारी है काम करने की और अल्हम्दुलिल्लाह 6 महीने में आपको फ़र्क नज़र आया है, काम होता हुआ नज़र आ रहे हैं। आप देखें, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड बन रहे हैं, अंडर बाईपासें बन रहे हैं, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बना, पार्क्स बने, तो कोशिश है हमारी कि हम खिदमत करके डिलीवर करके जाएं और इस तरह नहीं हो कि हम इख्तियारात का रोना रोएं और सिर्फ ये हम कहते हैं कि अमली काम हो, काम होता हुआ नज़र आए और अल्हम्दुलिल्लाह पीपल्स पार्टी काम पर बिलीव करती है और काम हो रहे हैं। आपने देखा, शहीद बीबी ने इस शहर के लिए जो अपने दौर में मेगा प्रोजेक्ट्स दिए, उसके बाद अभी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का ये विज़न है हम सबका कराची, तो कराची की बेहतरी के लिए पीपल्स पार्टी का विज़न क्लियर है
اور الحمدللہ آپ کو کام ہوتا ہوا نظر آئے گا. بہت سے میگا پروجیکٹ کمپلیٹ ہونے جا رہے ہیں, اور یہ نہیں کہ ایک مہینے کے ایک دن میں یا چند مہینوں میں کراچی شہر وقت لگے گا, اور 4 سال کے اندر آپ کو کراچی میں کام ہوتا اور چینج ہوتا ہوا نظر آئے گا. سلمان بھائی کسی بھی صورت میں کسی بھی وقت آپ کو ایسا لگا کہ پارٹی کی طرف سے کوئی کھچاؤ ہے, تناؤ ہے یا فری ہینڈ ہے؟ دیکھیں پارٹی نے جو ذمہ داری دی ہے, اور ایک ادنا ورکر کو ایک بڑی ذمہ داری دی اس شہر کی ڈپٹی میئر کوئی, تو پارٹی کی طرف سے فری ہینڈ ہے. پارٹی کی طرف سے چیئرمین کی طرف سے یہ انسٹرکشن ہے کہ آپ کو خدمت کرنی ہے عوام کی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایم سی میں لوگوں کا ہجوم آتے ہیں, ان کے مسائل سنتے ہیں, حل کرتے ہیں. جس منصب کے لیے ہمیں بٹایا تو ہماری کوشش ہے کہ ہم عوام کو ڈیلیور کریں. شہر میں بہت ساری کچی آبادیاں ریگولائز کرانے کی. دیکھیں پیپلز پارٹی نے ہمیشہ لوگوں کو آباد کیا, بے گھر نہیں کیا, اور نہ ہی ہم کوئی چائنا کٹنگ کریں گے, نہ کوئی ایسی غلط کام کریں گے. جو رائٹ عوام کا ہے اس کے لیے ہر وقت تیار ہیں, اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس مقصد کے لیے ہم یہاں آئے اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی عطا فرمائے. اپوزیشن کی طرف سے آپ پر بہت آن ہے, بہت سارے الزامات ہیں, کس طرح فیس کر پائیں گے؟ دیکھیں اپوزیشن سے بھی ہم نے بات کی ہے, ان کو بھی کوآرڈینیشن میں لیا ہے کہ آئیں مل کر اس شہر کی خدمت. اس شہر نے آپ کو بھی مینڈیٹ دیا ہے, تنقید برائے تنقید سے مسائل حل نہیں ہو, تنقید برائے اصلاح ہونی چاہیے. اور تنقید کو ہم کچھ اسلوبی سے سنیں گے, کوئی اس میں وہ نہیں کریں گے کہ تنقید ہونی چاہیے تاکہ کوئی ہمیں کوتاہی کمی ہو تو اس کو بہتر کر سکے. اور انشاءاللہ ہم نے ان کو اپوزیشن کو بھی یہ دعوت دی, آئیں مل کر اس شہر کے لیے کام کریں. یہ شہر جتنا آپ پر مینڈیٹ ہے اتنا ہماری ذمہ داری بنتی ہے. تو اس شہر میں اب یہ تنقید, یہ نفرت کی, لسانیت کی سیاست کو ختم کر کے اب عملی کام خدمت کر کے دکھانا ہوگا. عام انتخابات جو ہیں جنرل الیکشن کی بھی تاریخ آ چکی ہے, لیکن تعمیراتی کام اور انفراسٹرکچر جتنا بھی سسٹم ہوتا ہے وہ ظاہر بلدیاتی نظام کے تحت ہوتا ہے. آپ مجھے بتائیں کہ جنرل الیکشن سے کوئی فرق پڑے گا آپ لوگوں کو؟ دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ عوام کی ووٹوں کی طاقت سے اقتدار حاصل کیا ہے, اور ہمیشہ عوام کے لیے جدوجہد کی ہے. آپ نے دیکھا کون سی ایسی پارٹی ہے جس کی قیادت نے اس ملک کے لیے اپنی جان کا نذرانہ دیا ہو؟ پاکستان پیپلز پارٹی واحد جماعت ہے جس کی قیادت سے لے کر ورکروں نے اس جمہوریت کے لیے, اس ملک کے لیے اپنی جان کا نذرانہ دیا ہے. شہید ذوالفقار علی بھٹو, شہید شاہ نواز بھٹو, شہید مرتضیٰ بھٹو, شہید محترمہ بینظیر بھٹو, اس ملک کے لیے انہوں نے اپنی جان کا نذرانہ دیا. غریب عوام کے حقوق کی خاطر جدوجہد کرتے ہوئے اپنی جان کا نذرانہ دیا. تو اس کے بعد بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اس مشن کو آگے لے کر چلنے کی کر رہے, اور ان پر لوگوں کا ٹرسٹ ہے. اور آپ نے دیکھا کہ کم عرصے میں 16 مہینے میں وزیر خارجہ رہے, تو انہوں نے ملک کے وقار کو کس انداز میں بہتر کیا انٹرنیشنل سطح پر. اور نوجوانوں کے مستقبل کا معمار بلاول بھٹو زرداری صاحب ہے, اور انہوں نے ہمیشہ حقوق کی بات کی ہے, غریب عوام کی بات کی ہے, اور یہاں کی ایشوز پر بات کی ہے. تو واحد لیڈر ہی بلاول بھٹو زرداری ہے اس ملک کی. اور انشاءاللہ تعالی جنرل الیکشن میں پاکستان پیپلز پارٹی سندھ بلکہ پورے پاکستان میں سویپ کرے گا, اور چیئرمین بلاول بھٹو اس ملک کے وزیر اعظم ہوں گے. آپ کو لگتا نہیں ہے کہ بہت ساری پارٹیاں اس وقت آپس میں پیچ اپ ہو رہا ہے, پیپلز پارٹی کے خلاف ایک محاذ سندھ میں کھڑا کیا جا رہا ہے؟ دیکھیے یہ تو ہمیشہ ہوا ہے نا, پہلے 2 ستارہ بنا, پھر جی ڈی اے بنا. یہ تو ہر دور میں پیپلز پارٹی کے خلاف یہ تمام سیاسی جماعتیں اکٹھی ہوتی ہیں, مگر شکست ان کا مقدر بن جائے گا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کلین سویپ کرے گی سندھ میں؟ انشاءاللہ تعالی بلاول بھٹو زرداری کی قیادت میں کلین سویپ کرے گی سندھ میں بلکہ پورے ملک میں. ابھی یہ بتائیں کہ موجودہ جو صورتحال ہے اس میں آپ لوگ کس چیز کو سب سے پہلے جو ہے فوکس کرنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں اس شہر میں سب سے بڑا پانی کا ایشو ہے, اور پانی کے ایشوز کو ہم حل کرنے کی طرف کوشش کرنے جا رہے ہیں. اور اس شہر کے لیے ہم نے بہت سے میگا پروجیکٹ دینے جا رہے ہیں. اس شہر کے انفراسٹرکچر کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے, اور اس شہر کے بیوٹیفیکیشن کی ضرورت ہے. اس شہر میں
آپ دیکھیں گے جو چیئرمین صاحب کا ویژن ہے آپ کو چینج ہوتا ہوا کراچی نظر آئے گا. آپ پورے شہر کے ڈپٹی میئر ہیں. شہر میں اس وقت نوجوانوں میں خاص طور پر نشے کی بہت لت ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں اس پر کہیں بات ہوئی ہے؟ دیکھیں اس پہ پچھلے دور میں جب ہماری حکومت تھی وزیر اعظم علی شاہ تھے تو انہوں نے بھی اس چیز پر امپلیمنٹ کیا اور یہ بہت بڑا وبا ہے ہمارے نوجوانوں کے لیے. اس پر لائن فورس ایجنسیاں بھی کام کر رہی ہیں اور ہم نے بھی یہ کہا ہے کہ اس لالچ سے نوجوانوں کو چھٹکارا حاصل کریں. اس سلسلے میں تو ہم یہ اسپورٹس کمپلیکس بن رہے ہیں, کھیل کے میدانیں آباد ہو رہی ہیں, پارکس بننے جا رہے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے جب ایکٹیویٹیز نوجوانوں کو ملیں گی تو ان چیزوں سے وہ دور ہو جائیں گے. نوجوانوں کے روزگار کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. بے روزگاری بہت حد تک بڑھ چکی ہے. کوئی آپ نے اس بارے میں کوئی سوچا ہے؟ دیکھیں پچھلی دفعہ جب سندھ گورنمنٹ نے روزگار دینے کی بات کی تو دوسرے جو روزگار کے دشمن ہیں انہوں نے جا کے اسٹے آرڈر لیا. تو روزگار پاکستان پیپلز پارٹی کے منشور میں روٹی کپڑا اور مکان, روزگار تو پیپلز پارٹی نے دی ہے. اس سلسلے میں تو شہید محترمہ بے نظیر صاحبہ جیل گئی ہے نا, جو روزگار دیا انہوں نے پرائم منسٹر تھی. تو پیپلز پارٹی نے ہمیشہ روزگار کی بات کی ہے, ملک کی انفراسٹرکچر کی بات کی ہے, غریب کی حقوق کی بات کی ہے, کسانوں کی بات کی ہے, عورتوں خواتین کے حقوق کی بات کی ہے. تو یہ واحد جماعت پیپلز پارٹی ہے جو عوام کی ایشوز پر بات کرتی ہے. پیپلز پارٹی پہ کرپشن کے بہت بڑے الزامات ہیں. دیکھیں الزامات لگانا آسان ہے. 11 سال جیل بھی تو کاٹا مرد اور آصف علی زرداری. میڈم عدی فریال صاحبہ بھی جیل گئی نا, کوئی پروف نہیں ہوا. جوانی کے 11 سال جیل کاٹ کر کوٹوں سے باعزت بری ہو گئے. سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جاتا ہے پیپلز پارٹی اور پیپلز پارٹی نے ہمیشہ ان چیزوں کو فیس کیا اور سرخ رو ہوئی ہے. آئندہ بھی انشاءاللہ تعالی پاکستان سرخ رو ہوگی. جو یہاں پہ مدینہ کی ریاست کی بات کرتے تھے آج تو ان کے اوپر پروف نکلے نا. تو پیپلز پارٹی کے کسی کے پاس یہ پروف پیش نہیں کر سکے. پچھلے کچھ سالوں میں یہاں پر جو ایک گالی کا کلچر اور بدتمیزی کا ایک کلچر اس کو فروغ دیا گیا, کس طرح سے اس کو صاف کریں گے؟ دیکھیں وقت نے ثابت کر دیا نا, جو ایک شخص نے آ کے یہاں کی تہذیب اور ثقافت کو تباہ کیا اور نوجوانوں کو غلط ٹریک پر لے گئے, تو آج جو نوجوان بھی سمجھ گئے, لوگ بھی سمجھ گئے, وقت نے یہ ثابت کر کے دیا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ ان سب چیزوں کا خاتمہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کریں گے. سلمان مراد کا یہ کہنا ہے کہ ہم پر کرپشن کے الزام لگیں یا کوئی اور, روٹی کپڑا اور مکان ہمارا نعرہ ہے, اس پر ہم ڈٹے رہیں گے. ملتے ہیں مزید ولاگ کے ساتھ. دیکھتی رہیے ایس نیوز. اللہ نگہبان.